Subscribe our channel Islamic Knowledge and Urdu Shairi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بیرسیا ضلع بھوپال مدھیہ پردیش کے اس عظیم الشان میدان میں یہ تاریخی اور تاریخ ساز اجلاس جو آج منعقد ہو رہا ہے، میں اس اجلاس میں بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج سناتن دھرم کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب سوامی ستیانند صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ میرے نزدیک بڑی روشن، بڑی واضح، بڑی سچی اور حقیقت کی نمائندگی کرنے والی تقریر ہے. میں ان کو اس تقریر پر مبارکباد دیتا ہوں اور جلسے کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جلسے کو ان کی اس تقریر سے کامیاب کیا. میں سوامی ستیانند صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ اس ملک کے لیے بڑی امانت ہیں اور انسانیت کے سندیش کو آپ نے خوب اچھی طرح سمجھا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کا دورہ کریں اور یہی بات تمام لوگوں کو سنائیں کہ آج کے اس دور میں سچی بات بڑی نامانوس سی ہو گئی ہے. لوگ اس سے کم مانوس ہیں، کم واقف ہیں. آج جھوٹ کا دورہ ہے، خیانت کا، دھوکے کا، فراڈ کا چلن ہو گیا ہے. آج کے اس دور میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، اور پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، دونوں ایک ایسا نگیٹو کیریکٹر، نگیٹو منفی کردار ادا کر رہے ہیں جس سے پوری دنیا، ہندوستان اور اس کا ایک ایک صوبہ اور ایک ایک خطہ بڑی شدت کے ساتھ متاثر ہو رہا ہے. اگر یہی صورتحال قائم رہی اور میڈیا اسی رخ پر کام کرتا رہا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ زہر پھیلتا چلا جائے گا. دماغ مسموم ہو جائیں گے، دل مسموم ہو جائیں گے اور فکر غلط رخ پر چلنا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہی سب ہونے لگے گا جو دنیا کے ان ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں میڈیا کا یہی کردار رہا، پولیٹکس اور سیاست کا یہی رول رہا، اور انسانوں کو انسانوں سے اس طرح لڑوایا گیا کہ کبھی جنگل کے درندوں نے بھی ویسی لڑائی نہیں لڑی تھی. انسان کا قاتل بن گیا. اور دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ تقریباً 10-15 لاکھ انسانوں کو افغانستان میں مارا گیا. کسی ایک پر الزام لگا کر 15 لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی. یہی تجربہ پھر جھوٹ بول کر، عالمی سطح پر جھوٹ بول کر امریکہ کے بش نے اور برطانیہ کے بلیئر نے جھوٹ پر اتفاق کر کے عراق پر الزام لگایا
اور اس کے بعد 10 سے 15 لاکھ آدمی وہاں کے مار دیے. آج سیریا میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے 2011 سے 2017 تک پہنچتے پہنچتے 10 لاکھ انسانوں کو مارا جا چکا ہے. بے شمار انسان جیلوں میں ہیں، بے شمار انسان ایسے ہیں جن کو ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑا ہے. یہی صورتحال یمن میں ہے اور برما میں ہے، لیبیا میں ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ماضی میں دنیا کی شیطانی طاقتوں نے مالک سے، اللہ سے ربط توڑ کر، پیغمبروں کو بھلا کر، سنتوں مہنتوں کی باتوں کو پیروں میں رون کر، شیطانوں کے ایجنٹ بن کر انسانوں کی جانیں لوٹی ہیں، آبرو لوٹی ہے، مال لوٹے ہیں، ملکوں کو تباہ کیا ہے. جو تاریخ ظلم پر مبنی ہے، اس تاریخ کے نتیجے میں ہر دور میں انسانیت کا قتل عام ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں انگریز آئے تجارت کی بنیاد پر آئے، لیکن وہ ملک کے ساحل پر پھیلتے ہوئے بامبے، کراچی اور بامبے سے لے کر کرناٹک اور تامل ناڈو، کیرلا سے بڑھتے ہوئے بنگال تک پہنچے، اور انہوں نے تجارت کے عنوان سے یہاں دہشت گردی کی، ہتھیار سپلائی کیے، یہاں اپنے قلعے بنائے، یہاں کے لوگوں کی حکومتوں سے ٹکرانا شروع کیا، یہاں کے عوام کو کا قتل عام کیا، بنگال کو لوٹا، کارخانے تباہ کیے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو لڑایا. مذہبی بنیادوں پر، برادری کی بنیادوں پر، سیاسی پارٹیوں کی بنیادوں پر، تنظیموں کی بنیادوں پر لڑائی لڑوائی. اسی موضوع پر کتابیں لکھی گئیں، اسی موضوع پر میڈیا کو کام سونپا گیا. یہی وہ رخ تھا جس کو ہر جگہ اختیار کیا گیا. نتیجتاً یہ ملک جو مل جل کر رہنے کا سلیقہ رکھتا تھا، جہاں پر کبھی بھی عوام اور عوام کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، مسلمان اس ملک میں آئے، انہوں نے اپنی حکومتیں بھی قائم کی، لیکن حکومت سے لڑی، خود مسلمان حکومتوں سے لڑتے رہے، لیکن کبھی بھی سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا گیا. کبھی آپس میں کوئی فساد ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، بدھسٹوں میں، اور کمزور طبقات اور طاقت والوں میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی. جنگ ہوئی سیاسی لوگوں میں، جنگ ہوئی حکمرانوں میں، جنگ ہوئی طاقت کا تجربہ کرنے والوں میں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. انگریزوں کی آمد کے بعد آپس میں لوگوں کو ٹکرایا گیا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سویلینز بے شمار مارے گئے. فسادات کی ابتدا انہوں نے کی، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ملک 1947 میں آزاد ہوا تو اب یہ امید تھی کہ اب انگریزوں کی میراث اس ملک سے ختم ہو جائے گی، وہ جائیں گے، ان کی سیاست جائے گی، ان کی سوچ جائے گی، ان کے میڈیا کا زہرناک عمل چلا جائے گا. لیکن عجیب بات ہے، کیا ہوا، کیا راز ہے اس کے پیچھے، جس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. بہت کچھ سمجھنا چاہیے کہ 1947 سے آج تک تقریباً 30,000 فسادات ہو چکے ہیں. ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا باقی رہا ہو کہ جہاں عوام سے نہیں لڑائے گئے، جہاں ٹکراؤ انسانوں کا، معصوم انسانوں کے ساتھ معصوموں کو ظالم بنایا گیا، ان کو زہرناک بنایا گیا، جنگل کا درندہ بنا دیا گیا، اور کمزوروں پر حملے کیے گئے. یہ ایک طریقہ کار بن گیا، یہ ایک ایسا عمل ہو گیا کہ جس کے تجربے بار بار ہوئے جمشید پور میں، اور راوڑ کیلا میں، اور میرٹھ میں، اور مراد آباد میں، اور نارتھ میں، اور ساؤتھ میں، اور ایسٹ میں، اور ویسٹ میں. شاید ہی کوئی علاقہ بالکل محفوظ رہا ہو. یہ وہ زہر ہے جو شیطانی ایجنسیوں نے دیا ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ میراث ہے جو ان ظالم انگریزوں کے ذریعے اس ملک میں منتقل ہوئی، جنہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی. کیا یہ مانا جائے کہ 1947 کے بعد بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اصل بن گئی ہے؟
کیا یہ مانا جائے کہ 1949 میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اور جو لاز اور بائی لاز تیار کیے گئے اور کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر دیا گیا جس میں سب کو برابر کا شہری تسلیم کیا گیا، دلت ہوں یا شیڈیول کاسٹ ہوں یا شیڈیول ٹرائبز ہوں یا بیکورڈ کلاسز ہوں، پہلے جن کو شودر کہا جاتا تھا وہ ہوں، یا برہمن ہوں یا ویش ہوں یا کتری ہوں یا 6000 پھیلی ہوئی برادریاں ہوں، سب کے بارے میں ایک بات یہ طے کی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی اس تعلیم کی بنیاد پر، اس کے اس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، جس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر UN کا چارٹر تیار کیا گیا اور فنڈامنٹل رائٹس وہاں پر بھی اسی طرح طے پائے کہ لوگ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے ہوں، وہاں کے گورے ہوں، یہاں کے کالے ہوں، امریکہ میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، تمام انسانوں کے یکساں حقوق ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوگا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اونچ نیچ کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ UN کو بھی یہی چارٹر اختیار کرنا پڑا، اور اس ہندوستان میں بھی امبیڈکر صاحب کی چیئرمین شپ میں جو کمیٹی کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے تیار کی گئی، اس نے بھی یہی طے کیا کہ یہ سچ ہے، یہ انسانیت ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب بھی ہم پیغمبروں کو دیکھیں گے، جب بھی ہم صوفیوں سنتوں کو دیکھیں گے، اور پیچھے مڑ کر جب بھی ہم آسمان پر اپنے مالک کو دیکھیں گے، رب کو دیکھیں گے، ایشور کو دیکھیں گے، پرماتما کو دیکھیں گے، تو وہاں کوئی فرق نہیں، چونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے۔ کالوں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور گوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اس نے یہ طے کر دیا کہ سب سے پہلے ایک انسان ہوگا، ایک انسان کے لیے اس کا جوڑا ہوگا، مرد اور عورت۔ سب سے پہلے 2 انسان ہوں گے جن سے ایک فیملی کا نظام چلے گا، خاندان وجود میں آئے گا اور بڑھتا جائے گا اور پھیلتا جائے گا۔ تو جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں، بستے رہے، وہ سب کے سب انہی 2 سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے فیملی ایک ہے، خاندان ایک ہے۔ جب خاندان ساری دنیا کا ایک ہے تو پھر ڈسکریمنیشن کے کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت تفریق کرتے ہیں اس وقت اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کمینہ سمجھتے ہیں، اس کو بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ یہ وہ ساری شیطانی بنیادیں ہیں جن کے نتیجے میں دنیا جہنم بن جاتی ہے اور دنیا ظلم کا گہوارہ یا ظلم کی آماجگاہ بن جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال جو قانون دیا گیا، اور آج تقریباً پوری دنیا میں جس چارٹر کو تسلیم کر لیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ 1948 میں وہ چارٹر UN کا تیار کیا گیا، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز بھی تھی، لیکن لیگ آف نیشنز پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم سے روک نہیں سکی۔ دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار یورپین کنٹریز کے درمیان ہوئی، کرسچنز کے درمیان ہوئی، ایک مذہب کے ماننے والے اور ایک بر اعظم میں، ایک خطے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا، اور ایسا لگا جیسے جنگل کے درندے پاگل ہو گئے ہوں۔ وہ بھی اگر صحیح نارمل سچویشن میں ہو تو وہ عمل نہیں کرتے جو فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھا گیا، اور اس کے بعد لیگ آف نیشنز قائم کی گئی۔ پھر لیگ آف نیشنز سیکنڈ ورلڈ وار کو روک نہیں سکی، بلکہ 1939 میں وہ جنگ چھڑ گئی، اور پھر وہ 1944 اور 45 تک چلتی رہی۔ اس سیکنڈ ورلڈ وار میں اور فرسٹ ورلڈ وار میں کروڑوں انسان مارے گئے، پورا بر اعظم تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا وجود ہوا، تو اس دور میں یہ بات طے پائی کہ ایک ایسا چارٹر ہو جس میں دنیا کے تمام سٹیزنز، دنیا کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیے جائیں۔ کاش کے لوگ پہلے سے اسلام کو پڑھ لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے، آخری نبی کو پڑھ لیتے، تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ جب پڑھا تھا انہوں نے تو ہر طرف استقبال ہوا تھا،
مکے والوں کے سامنے بات پیش کی گئی، مدینے والوں نے استقبال کیا، پورے عربین پیننسولا نے 10 لاکھ مربع میل میں اس کا استقبال کیا گیا، سواگت کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا گیا تو پورا عراق اس کے زیر نگی آ گیا، پورا سیریا اس کی گود میں آ گیا، پورا ایران، پورا افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان، کاکیشیا کے علاقے، اور اسی طرح ادھر بڑھتے جائیے تو پیلسٹائن اور ایجپٹ اور ٹیونسیا اور لیبیا اور الجیریا اور موراکو، اسپین، اور اسپین سے جو بات آگے بڑھی تو جرمنی اور فرانس تک پہنچتی گئی، اور وہاں بڑے بڑے بشپس اور پیٹریارکس آ کر پڑھتے رہے، اسلام کی تعلیمات، عربی زبان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشنز سیکھتے رہے، قرآن کی زبان حاصل کرتے رہے. دنیا جانتی ہے کہ جو رینیسانس یورپ میں آیا وہ اسپین کے تھرو آیا، اور اسپین میں مسلمانوں نے اس ایجوکیشن سسٹم کو عام کیا جس کی ابتدا مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، آخری نبی کے ذریعے ہوئی تھی، جس کے ذریعے رینیسانس ہوا، جس کے ذریعے ایک سائنٹیفک تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے نیا اپروچ سامنے آیا، جس کی وجہ سے پوپ صاحب کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم اور تفریق کا ماحول ختم ہوا، جس کی وجہ سے اس ہندوستان میں بھی جب اس کے نمائندہ اور ریپرزنٹیٹیو آئے تو کوئی شودر نہیں رہ گیا، کوئی فخر کرنے والا برہمن نہیں رہ گیا، سب کے سب برابر قرار دیے گئے. سب سے کہا گیا کہ تم ایک مالک کے بندے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو. یہ وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ ویدوں میں ہے، گیتا میں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ زردشت ایران میں اٹھنے والے پروفٹ اپوسٹل کی تعلیمات میں ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ چائنا کے کنفیوشس کے نقطۂ نظر میں اور ان کے افکار میں ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جاپان کے شنتو مذہب میں اس کو بیان کیا گیا ہے. دنیا میں جتنے بھی ریلیجنس ہیں جو صحیح معنی میں آسمان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اوریجنیٹی یہ بتاتی ہے، اوریجنلٹی یہ بتاتی ہے کہ یقیناً ان کا تعلق پروفٹس سے رہا ہوگا، یقیناً ان کا تعلق آسمان کی کتابوں سے، ریویل بکس سے رہا ہوگا. اسی لیے وہ سچائیاں ان کے پاس پائی جا رہی ہیں. سچائیاں وہاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، مالک سے، پروردگار سے، ایشور سے، لارڈ سے، گاڈ سے. جب انسان کو کاٹ دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے، اس وقت یہ انسان اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور اس اندھیرے میں شیطان اس کا شکار کر لیتا ہے اور اس کے اندر کے ماحول کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے ذہن کو زہر آلود کر دیتا ہے. پھر یہی وہ انسان جس کے اندر انس ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ہر بڑے کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا معاملہ ہونا چاہیے، ہر چھوٹے کے ساتھ مشفقانہ محبت ایسی جیسے باپ کو اور ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. یہ بات ختم ہو جاتی ہے. آدمی آدمی کا دشمن ہو جاتا ہے اور آدمی آدمی کو لوٹنے اور اس کو تباہ کرنے، اس کی ٹانگ کھینچنے اور اس کی پگڑی اچھالنے کی فکر کرنے لگتا ہے. پھر آدمی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، کسی سے جلنے لگتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ساری باتیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. سیٹینک فورسز جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں، جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس ریویلیشن کی روشنی نہیں ہوتی، جب اس کے پاس ورڈ آف گاڈ کی روشنی نہیں ہوتی. تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر انسان صحیح سہارا حاصل نہیں کر پاتا، صحیح ریفرنس بک اس کے پاس نہیں ہوتی، پھر وہ کہاں سے صحیح بات حاصل کرے، اس میں پریشان ہوتا ہے. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں اس کو غلط طاقتیں اغوا کر لیتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں. پھر انسان بہت سے شیطان بن جاتے ہیں، وہ شیطان کا کریکٹر ادا کرنے لگتے ہیں، بہت سے کام پھر شیطان کو کرنے نہیں پڑتے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
دنیا کا جو ماحول آج ہے، جو چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ غالب آ گیا ہے، جو نبی کی آمد سے پہلے کا ماحول تھا، ظاہر ہے کہ وہ بڑے ظلم کا ماحول تھا، زیادتی کا ماحول تھا، جہالت کا ماحول تھا۔ عرب ہو یا انڈیا ہو یا ایجپٹ ہو یا عراق ہو، پوری دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر میں غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا، نوکروں چاکروں پر ظلم ہو رہا تھا، تاجروں پر بے تحاشا ٹیکس عائد کر دیے گئے تھے، کچھ لوگ بڑے بن گئے تھے، باقی سب چھوٹے تھے۔ یعنی صورتحال ایسی تھی کہ بس جو حکمراں ہیں وہ سلیکٹڈ ونس ہیں اور باقی سب جنٹائلز ہیں، سب ملیچ ہیں، سب شدر ہیں۔ یہ معاملہ صرف ہندوستان میں نہیں تھا، پوری دنیا میں یہی معاملہ کیا جا رہا تھا، یہی رویہ تھا، اور یہ ایک ایسا ظالمانہ رویہ تھا جس کے بارے میں قرآن میں یہ بات کہی گئی تھی 7ویں صدی عیسوی میں 610 میں، 610 کے آس پاس یہ بات فرمائی گئی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ گیا، کرپشن ہی کرپشن پھیل گیا۔ دریاؤں میں، سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں اس میں جو لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں وہ بھی ظلم میں ملوث ہیں اور پاپ میں ملوث ہیں، اور جو خشکی پر رہ رہے ہیں، ملکوں میں رہ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی ہے، وہ ظلم کے رویے کو اختیار کر رہے ہیں۔ جب ظلم سے دنیا بھر گئی تھی تب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو پیغمبر اپنے اپنے علاقوں میں آتے رہے، ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے، ہو سکتا ہے رام پیغمبر ہو سکتا ہے ان کے علاوہ پہلے بھی اور بعد میں بہت سے پیغمبر ہوں، پروفٹس ہوں، اپوسٹلس ہوں، ہمیں ان کے نام بنام نہیں معلوم ہے، لیکن ان کی تعلیمات اور کروڑوں انسانوں کے دلوں میں جو ان کی محبت اور عظمت ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بڑی شخصیات تھیں، وہ گریٹ پرسنالٹیز تھیں، اور انہوں نے جو باتیں اچھی کہیں، سچی باتیں کہیں، ان کو محفوظ رکھا گیا، کسی نہ کسی شکل میں ان کو نقل کیا جاتا رہا۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرتشت بھی اور بدھا بھی اور کنفیوشس بھی اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں جن کے نام بعد میں معلوم ہوئے، وہ بھی پروفٹس تھے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نوح پروفٹ تھے، ہود تھے، یونس تھے، صالح تھے، شعیب تھے، موسیس تھے، جیسس دی کرائسٹ تھے، ذوالکفل تھے، اور کتنے ہیں جن کے نام قرآن پاک میں ذکر کر دیے گئے، خاص طور پر ان کے ذکر کیے گئے ہیں جو قریب کے علاقے میں تھے، جو عربین پیننسولا میں تھے یا عراق میں تھے، سیریا میں تھے یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں تھے، ان کے نام ذکر کر دیے گئے کیونکہ عربوں میں ان کے ناموں کا ذکر تھا۔ عرب شاعروں کی شاعری میں ان کے تذکرے ملتے تھے، اور جو بڑے بڑے اوریٹر تھے وہ بھی ان کا نام کبھی لیتے تھے، اس لیے ان کا تو ناموں کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ لیکن دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان آباد تھے ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہر انسانی آبادی میں کسی نہ کسی ریفارمر کو، کسی نہ کسی گائیڈ کو، کسی نہ کسی پروفٹ کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، ایشور کی طرف سے کسی نہ کسی کو ریفارمر بنایا گیا۔ انسانوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ شیطانوں کے حوالے ہو جائیں اور برائیاں پھیلتی چلی جائیں اور اچھائیوں کی کوئی کوشش نہ ہو، اس حالت میں نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس مالک نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہی میں سے آپ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ تقریباً 1,14,000 یا 24,000 دو طرح کی روایتیں ہیں، پروفٹ بھیجے گئے، اور 313 وہ لوگ بھیجے گئے جن کو بہت بڑا مقام دیا گیا، جن کے ماتحتی میں بہت سے دوسرے نبی تھے، وہ ایک بڑے نبی اور ان کے بعد ان کے ماتحتی کے چھوٹے نبیوں کو بھیجا گیا۔ اس طرح 313 تو گریٹ پروفٹس تھے اور 1,14,000 یا 24,000 عام پروفٹس اور اپوسٹلس تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ریفارم کا کام کیا۔ جب جب انسانیت کو ضرورت ہوئی، انسانیت میں بگاڑ ہوا، اور جب جب فساد اور کرپشن پیدا ہونے لگا،
گناہ کیے جانے لگے، ذاتی ہونے لگی، اللہ کی پوجا کو اور اللہ کی عبادت کو بھلا دیا گیا، اور لوگ خیانت کرنے لگے، فراڈ کرنے لگے، دھوکہ دینے لگے، رشوت لینے لگے، سود لینے لگے، انسانوں کی ضرورت کا ایکسپلائٹیشن کر کے اپنی جیب گرمانے لگے، اور انسان کا دشمن بن گیا۔ آدمی کی شکل میں کوئی سانپ بن گیا، کوئی بچھو بن گیا، کوئی بھیڑیا بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، دیکھنے میں چہرہ اس کا انسان کا ہے لیکن اس کا من پاپی ہے، اس کا من درندہ بن گیا، پھاڑنے والا، چیرنے والا، اس کا من ڈنک مارنے والا بن گیا، اس کا من ڈسنے والا بن گیا، اس کا من لوٹنے والا بن گیا۔ جب انسانوں میں یہ بگاڑ ہوا تو ایسے موقع پر ایشور نے، مالک نے، اللہ نے، لارڈ نے، گاڈ نے کسی نہ کسی کو انسانوں میں سے ہی اٹھایا ایز اے ریفارمر، اور اس کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتائے، اللہ کے بارے میں بھی بتائے، دنیا کے بارے میں بتائے، اس دنیا کے بعد ہیئر آفٹر کے بارے میں بتائے، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتائے، وہ صحیح بات لوگوں کے دماغوں میں بٹھائے۔ تو یہ وہ کام تھا جو وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ دنیا ایک سائنٹیفک اور علم کے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اب جو دنیا وجود میں آنے والی ہے اس میں بڑے پیمانے پر قلم کا استعمال ہوگا، اس میں معلومات بہت بڑے پیمانے پر ایتھر پہ پھیل جائیں گی، شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز اور لانگ ویوز پر اب صرف ہوائیں نہیں چلیں گی بلکہ انسانوں کی تصویریں منتقل ہوں گی، اس کی باتیں منتقل ہوں گی۔ نیا دور پرنٹ میڈیا کا آ رہا ہے، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آنے والا ہے۔ اس دور میں نیو ایجوکیشنل پالیسی کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہوئی کہ ایک لاسٹ پروفٹ آف دی ورلڈ کو اب بھیج دیا جائے، اور یہ طے ہوا کہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ، کیونکہ مکہ ہے جغرافیکلی دنیا کے آبادی کے اعتبار سے بیچ میں ہے مکہ، اس لیے مکے کو اختیار کیا گیا۔ یہ نہیں کہ مکہ کوئی الگ چیز ہے اور دنیا کے دوسرے خطے الگ ہیں، بلکہ دنیا کے بیچوں بیچ میں کیونکہ مکہ پلیس ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا کہ وہاں کے سب سے اچھے خاندان، سب سے بزرگ خاندان، سب سے زیادہ نیک خاندان کے اندر سے ایک ایسے فرد کو تیار کیا جائے جس کو لوگ محمد کے نام سے جانے، احمد کے نام سے جانے، جس کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے اور محمد کے نام سے موجود ہے، اور جس کے مذہب کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شلوم کے نام سے موجود ہے۔ ڈیوڈ بنجامین جو ماسکو میں ایک بڑے پریسٹ تھے، ان کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا موقع دیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے تو وہ ماہر تھے ہی، انہوں نے یہ بات کہی کہ صاحب محمد کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور ایک کتاب لکھی محمد ان دی بائبل، محمد ان دی بائبل۔ فرانس کے مورس بکائی کو بھی قرآن پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ دیکھنے کا جب انہوں نے قرآن اور سائنس کا کمپیریٹیو مطالعہ کیا، اور انہوں نے اس سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور سائنس کا مطالعہ کیا تھا، تو وہاں ان کو بہت سی چیزیں غلط نظر آ رہی تھی کہ وہاں یہ تھا کہ دنیا چپٹی ہے، اور دنیا کسی جگہ یہ ذکر تھا کہ کسی بیل کے سینگ پر ہے، اور کہیں یہ تھا کہ بکروں کی سینگوں پر ہے۔ یہ ساری خرافات ریلیجس بکس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسی باتیں کیسے ہیں جو سائنٹیفکلی بالکل غلط ہے۔ جب انہوں نے قرآن اٹھایا تو دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا گول ہے، گولائی لیے ہوئے ہے، اور جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں، جتنے بھی کہکشاں ہیں، سب گولائی لیے ہوئے اور تیر رہی ہیں، یہ فضا میں تیر رہی ہیں۔ یہ بات 1450 سال پہلے قرآن میں فرمائی گئی، کل فی فلک یسبحون، جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور سولر سسٹم کے اندر اور سولر سسٹم سے باہر جتنے بھی چاند تارے اور سیارے موجود ہیں، سب یہ گولائی لیے ہوئے فضا میں تیرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپس میں ان کے ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک لاڈ ہی نہ چاہے۔ اس نے ان کے درمیان فاصلے رکھے، اور ان کے اندر لا آف گریویٹیشن رکھا ہے، وہ قانون رکھا ہے جس سے ان کے اندر چیزیں کھینچی ہوئی ہیں،
دنیا گول ہے، اس کے 3 حصوں پر سمندر ہے، اور سمندر نیچے بھی ہے اور بیچ میں بھی ہے اور اوپر بھی ہے. پانی نیچے گرتا نہیں، لا آف گریویٹیشن کی وجہ سے اور فضا کی ان لیئرز کی وجہ سے 7 لیئرز ہیں. اور یہ 7 لیئرز اوپر سے ستاروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر جو دہکتے انگارے گر رہے ہیں ان کو بھی روک رہی ہیں، ان سے حفاظت کر رہی ہیں. اوزون سسٹم جو قائم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیدھے اس لیے کھڑے ہیں کہ لا آف گریویٹیشن کام کر رہا ہے. اور اسی طرح سمندر زمین سے چپکا ہوا ہے، پانی گر نہیں رہا ہے، اوپر دباؤ ہوا کا ہے، لیئرز کا ہے، اور نیچے لا آف گریویٹیشن ہے. ظاہر ہے کہ گاڈ نے ایک ایسا عجیب سسٹم بنایا ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ ایک میریکل ہے. زمین سے جو پودا اگ رہا ہے، جو گھاس اگ رہی ہے، پودے میں جو پھول لگ رہا ہے اور جو پھل پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہی زمین پر آم بھی ہے اور کیلا بھی ہے اور انار بھی ہے اور کھٹے اور میٹھے اور پھیکے ہر طرح کے پھل ہیں. زمین سے جو پانی مل رہا ہے اور جو پانی باہر سے دیا جا رہا ہے، اور زمین کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ یکساں ہیں، سملر ہیں. لیکن جو بیج ڈالا جا رہا ہے، جو درخت لگایا جا رہا ہے، اس کی الگ الگ اپنی آئیڈینٹیز ہیں. لہذا اگر کھجور کا درخت لگایا گیا ہے تو اس سے ممکن نہیں کہ امرود پیدا ہو جائے، اور انار کا پودا لگایا گیا ہے تو اس سے آم وجود میں نہیں آئے گا. جو سسٹم اس یونیورس کے لاٹ نے طے کر دیا ہے، وہ چاہے باٹنی کا ہو یا زولاجی کا ہو، یا وہ سسٹم فزکس کا ہو یا کیمسٹری کا ہو یا ایسٹرونومی کا ہو، پوری اس یونیورس اور کائنات کا جو سسٹم اس مالک نے طے کر دیا ہے، اس کے مطابق ہر چیز کام کر رہی ہے. انسان اگر غور کرے تو اس کے لیے تو صرف یہ نہیں کوئی اچھوتی بات ہو جائے تو یہ کہے کہ یہ میریکولس ہے. ہر بات میریکولس ہے. زمین کا سینہ چاک کر کے جو ننی منی ریشم کی طرح کوپل نکل رہی ہے، اتنی مضبوط زمین جس پر پھاوڑے چلائے جاتے ہیں، ایک ننی منی ریشمی کوپل اس کا سینہ چاک کر کے اوپر نمودار ہو جاتی ہے. اور جس طرح وہ اپنی نشو و نما کا کام کر رہی ہے، اور جس طرح ایک جانور وجود میں آ رہا ہے، اور جس طرح یہ فضائیں کام کر رہی ہیں، اور جس طرح یہ سسٹم بنا ہے کہ میرے فوٹو امریکہ اور آسٹریلیا میں دیکھے جا سکتے ہیں. اگر خدا کے قانون کو سمجھ کر ہم ان کو کیچ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، زمین کے اندر وہ کیمیکلز ہیں جن سے ٹیپ کا کام ہوتا ہے، زمین کے اندر ہی وہ کیمیکلز ہیں جن سے CDs تیار ہوتی ہیں، وہ کیمیکلز ہیں جن کے ذریعے ریلے کا کام کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دریافت ہیں، ہم نے سمجھ لیا. یہ ہماری پیداوار نہیں ہے، پیداوار تو رب کی ہے، مالک کی ہے، ایشور کی ہے، گاڈ کی ہے. اس نے ویوز پیدا کی، اس نے ایتھرز پیدا کی، اس نے یہ سسٹم قائم کیا کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارا ہر فوٹو ریکارڈ ہو رہا ہے. آج ہم میڈیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے. شیشہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے بن رہا ہے، جو کیمیکلز تیار ہو رہے ہیں خدا نے، لارڈ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تیار ہو رہا ہے. اس کے ایک چھوٹے سے حصے سے کسی وقت انسان کسی بات کو ریکارڈ کرتا ہے، کسی فوٹو کو لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے. لیکن آپ اس کو سینڈ کرنا چاہیں تو لاکھوں میل اس کو بھیج سکتے ہیں. یہ ایک ایسی دریافت ہے جو ملی ہے. تو چونکہ دنیا اس نئے دور میں داخل ہونے والی تھی، اس لیے لاسٹ پروفٹ کو دنیا کے بیچ میں مکے میں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سناتن دھرم کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ مکہ جو ہے وہ بگننگ سٹیج ہے. ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ مسئلہ جھگڑے کا نہیں ہے. مکے میں اور اجودھیا میں جھگڑا نہیں ہے، مکے میں اور متھرا میں جھگڑا نہیں ہے، مکے میں اور وارانسی میں جھگڑا نہیں ہے، مکے میں اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جھگڑا نہیں ہے. واشنگٹن ہو یا ماسکو ہو یا برلن ہو یا لندن ہو یا دنیا کا کوئی سا بھی مقام ہو، سب کو مکہ مکرمہ سے یہ تعلق حاصل ہے کہ وہ سینٹر پلیس ہے. پوری دنیا کی آبادی کا ایک سینٹر پلیس ہے جس کے لیے ایک سینٹرل پروفٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 610 میں اٹھایا گیا. اور سب سے پہلے ان کو جو پیغام دیا گیا، ریویلیشن فرمایا گیا، اس کے الفاظ یہ ہیں:
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شروع کرو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. اپنے مالک اور ایشور کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو، جس نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو ایک انسانی کے جسم سے نکلنے والے کیڑے سے اور اس سے بننے والے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو، تمہارا پروردگار بہت کچھ دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت اکرام فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا. پہلی بات جو کہی جا رہی ہے، مکے میں کہی جا رہی ہے، ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار کے اندر محمد بیٹھے ہیں، دھیان گیان کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ گائیڈنس دے دے. حالات خراب ہیں، کرپشن پھیلا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے سٹے کا معاملہ ہے، کیا کروں، کیسے کروں، کہاں سے ریفارم کروں. اس دھیان و گیان و بے چینی میں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں فرشتہ آتا ہے جس کو جبرائیل کہا جاتا ہے اور وہ آ کر یہ بات کہتا ہے. تو پہلی بات جو کہی گئی اس کا تعلق مانوتا سے، مینکائنڈ سے، ہیومینٹی سے، انسانیت سے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو سکھایا، مکے والے کو سکھایا، مدینے والے کو سکھایا، یہ نہیں کہا جا رہا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ ساری باتیں سکھائیں جن سے انسان واقف نہیں تھا. انسان کو کھانا اور پینا اور پہننا اور اوڑھنا اور چیزوں کا استعمال کرنا اور کھیتی باڑی کرنا اور کارخانہ بنانا اور دنیا کی دھاتوں کا استعمال کرنا اور گیسز کا استعمال کرنا اور سالڈ اور لیکوڈ مادوں کا استعمال کرنا اور آپس میں کیسے رہنا اور مکان کیسے بنانا، سب سکھایا. اس دنیا میں انسان جب آیا تھا تو اسے تو کچھ نہیں معلوم تھا. کون سکھا رہا تھا؟ ظاہر ہے اس کا مالک، اس کا پروردگار سکھا رہا تھا. اس سے پہلے کوئی استاد نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی پڑھانے کی جگہ نہیں تھی. پہلا انسان تھا تو اس پہلے انسان کا ٹیچر کون تھا؟ ٹیچر اس کا وہی تھا جو اس کا سسٹینر تھا، وہی تھا جو اس کا مالک و پروردگار تھا. سب سے پہلے اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو علم دیا، اس کو نالج دی، اس کو سائنسز دی، اور آخری جب نبی آیا تو ان سے یہی کہا گیا کہ اب اس وقت ضرورت ہے کہ ایجوکیشن فار آل کے سسٹم کو شروع کیا جائے. اب ضرورت ہے کہ یہ دنیا کیونکہ قریب ہونے جا رہی ہے، اب سینٹر پلیس پر آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ایک طرف یورپ سے امریکہ تک اور دوسری طرف جاپان اور کوریا اور نیوزی لینڈ تک، آسٹریلیا تک، دنیا کے تمام خطوں میں آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے لوگوں کو بھیجنا پڑے گا. ان سے کہنا ہوگا کہ جاؤ، مانے تو مانوتا کا سندیش لے کے جاؤ، جاؤ نالج لے کے جاؤ، جاؤ سائنس لے کے جاؤ. اللہ نے اپنے اپوسٹلس کو، اپنے پروفٹس کو اور اپنے اچھے لوگوں کو جو نالج دی ہے اور جو اب مجھے دی گئی ہے اور میں تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں، میری حیثیت ٹیچر کی ہے، میری حیثیت پڑھانے والے کی ہے. میں علم لے کر آیا ہوں، میں علم دینے آیا ہوں. اس لیے اے لوگوں، تمہیں پوری دنیا میں جا کر علم کی روشنی پھیلانی ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا تھا. بعض ایسی حدیثوں میں بیان کر دیا گیا ہے جو زیادہ آتھینٹک نہیں ہے کہ چین میں بھی اگر علم ملتا وہاں جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں ملے وہاں سے لو اور سب تک پہنچاؤ. جو میں دے رہا ہوں اسے پہنچاؤ. تو یہ ایک طرف تحریک شروع کی گئی، ایجوکیشنل موومنٹ. اور یہ ایجوکیشنل موومنٹ مکے والوں کے لیے نہیں تھی، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں تھی، یہ ورلڈ موومنٹ تھی، یہ پوری دنیا کے لیے تھی. اور یہ بات آپ نے اپنے ہر کمپینین کے دل و دماغ میں بٹھا دی تھی کہ تم پوری انسانیت کے لیے تیار کیے گئے ہو. تمہارا کام کسی برادری تک، کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی علاقے تک محدود رہنے کا نہیں ہے. اعلان فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف خاندانوں میں اور برادریوں میں اور رنگوں میں اور روپوں میں اس لیے رکھا ہے کہ تم انٹروڈکشن حاصل کرو، تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تم ایک دوسرے کو جان لو۔ سب ایک ہی شکل کے ہوتے تو پتہ ہی نہ چلتا باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، چچا کون ہے، بھتیجا کون ہے۔ ایک ہی شکل کی جیسے ایک جگہ سے کتاب ایک ایڈیشن تیار ہو کر آئے تو یہ کتاب میری ہے، یہ تیری ہے، اس کے لیے اپنا نام لکھنا پڑتا، کوئی علامت لگانی پڑتی ہے۔ اگر نہ لگائیے تو ساری کتابیں ایک طرح چھپ کر آئی ہیں۔ جس کارخانے سے پیالے اور گلاس اور کٹورے بن رہے ہیں ایک طرح کے بن رہے ہیں، اگر آپ اپنی علامت نہ لگائیں، پہچان نہ رکھیں تو پہچان نہیں سکتے۔ آپ چپل اور جوتا جہاں سے خرید رہے ہیں ایک طرح کے ہیں، بہت سے لوگوں کے اگر ہے تو پتہ نہیں چلے گا میرا کون ہے، پہننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یا کوئی علامت لگائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ فردی انٹروڈکشن ہم نے یہ جو تمہارے اندر رنگا رنگی رکھی ہے یہ انٹروڈکشن کے لیے رکھی ہے۔ یہ اس لیے نہیں رکھی ہے کہ بھید بھاؤ ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے درمیان اونچ نیچ ہونے لگے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی انسان کو کوئی ذلیل کرے اور کوئی انسان فرعون بن جائے، اس لیے نہیں۔ یہ وہ بات کہی گئی جو ظاہر ہے کہ پوری انسانیت سے متعلق ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کیا گیا تو کیا ہندوستان یا انڈیا یا بھارت کے لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر برہمن اور ہر ویش اور ہر کتری اور ہر وہ شخص جس کو کسی زمانے میں شودر کہہ دیا گیا تھا اور وہ باعزت قسم کا انسان ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن شیڈیول کاسٹ میں کہتا ہے، شیڈیول ٹرائب میں شمار کرتا ہے، بیکورڈ کلاسز میں شمار کرتا ہے۔ یہ قانون کے الفاظ ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ قانون کے الفاظ بھی نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وہ مانوتا کا ایک فرد ہے، وہ مین کائنڈ کا ایک حصہ ہے، وہ انسان ہے، اور ہر انسان عزت والا ہے، ہر انسان جینے کا حق لے کر آیا ہے، ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے، ہر انسان کے ساتھ معاملہ انسانیت کا ہونا چاہیے۔ یہ بات جو مکہ مکرمہ میں لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنک ورڈز سنا کر کہی، مجھے بتائیے سناتن دھرم کا کوئی انسان بھی ایسا ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ دنیا میں کوئی بھی جیوز ہو، کرسچنز ہو، ہندوز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو یو این او کو چارٹر نے اختیار کیا، چاروں ناچار، کہ اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں تھا۔ اگر یہ نہ اختیار کرتے تو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھرڈ ورلڈ وار ہوتی، اور ظاہر ہے کہ جب لوگ یو این او کا میسج بھی بھول گئے، چارٹر بھول گئے، تو آج سیریا میں تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے۔ آج سیریا میں اور عراق میں تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، یہاں رشیا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے اور عربز بھی ہے اور ایران بھی ہے، اور سب لڑ رہے ہیں، گتھم گتا پاگل ہو گئے، سب پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون درندے باہر نکل آئے ہیں جن کو جنون ہو گیا ہے، جن کے اندر انسانیت کا دل نہیں ہے، انسانیت کا سوچ نہیں ہے، انسانیت کا رحم نہیں ہے۔ وہ بیٹھتے ضرور ہیں یو این او کے دفتر میں، نیو یارک میں بیٹھتے، لیکن نیو یارک میں جو کچھ سوچا جا رہا ہے اس کے خلاف واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں سوچا جا رہا ہے۔ کوئی فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی ملک کے خلاف کرتا ہے، اور کبھی وہ میکسیکو کے لوگوں کے خلاف کرتا ہے، کبھی کلرڈ کے خلاف یا بلیکس کے خلاف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے یو این او کے چارٹر کے خلاف ہو رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے پوتن کی طرف سے وہ ماسکو کے اس نظام کے خلاف ہو رہا ہے جو یو این او کی ماتحتی میں ہے، جس کے دفاتر موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور اس چارٹر کے خلاف عمل ہو رہا ہے، کوئی اپنے کو بڑا سمجھ کے دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، حقیر کر رہا ہے، اس کو لوٹ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، وہ کسی بھی عہدے اور منصب پہ ہو، اگر وہ اس میں ملوث ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس باپ سے نہیں ہے، اس ماں سے نہیں ہے جو محبت اور پیار لے کر اس دنیا میں آئے تھے اور جن کی فیملی آگے بڑھتی چلی گئی۔
آج کروڑ کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں موجود ہے، ان کو یہی پیغام ہے کہ تم سب ایک مالک کے بندے ہو، غلام ہو، اس کے ماتحت ہو، اس نے بنایا، وہ کریٹر ہے، تم کریشن ہو۔ اور اسی طرح سب کو یہ بتا دیا جائے کہ جتنے پروفٹس آئے انڈیا میں، افریقہ میں، جتنے پروفٹس آسٹریلیا اور امریکہ میں آئے، سب سچ تھے، سب حق تھے، سب اچھے تھے، سب ریفارم کے لیے آئے، لیکن لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو مکے سے اس لیے اٹھایا گیا کہ وہ سینٹر پلیس ہے، اور ان کو جو میسج سب سے پہلا دیا گیا وہ ایجوکیشن کا ہے کہ ایجوکیشن کو ایک ورلڈلی موومنٹ بنا دو۔ حکم یہ دیا گیا کہ کوئی محروم نہ رہے، علم سے نہ عورت محروم رہے نہ مرد، علم سے نہ بچہ محروم رہے نہ بچی، نہ بوڑھا رہے نہ جوان، نہ کاشتکار رہے نہ مزدور، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو صحیح نالج ملنی چاہیے۔ آج لوگ یہ باتیں کرتے ایجوکیشن فار آل، لیکن عملی زندگی میں اس کے خلاف کرتے ہیں، تعلیم کو گراں بناتے ہیں، مشکل بناتے ہیں، اس کو کمرشلائز کرتے ہیں، تعلیم کے بنیاں بن جاتے ہیں، تعلیم کے ذریعے پیسہ لوٹتے ہیں، میڈیکل سائنس کے ذریعے پیسہ لوٹتے ہیں، وکیل بن کر پیسہ لوٹتے ہیں، ایم ایل اے اور ایم پی بن کر پیسہ لوٹتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں سے کس طرح، کس مکر، کس فریب، کس چال، کس دھوکے، کس ظلم سے لوگوں کی جیبیں کاٹ لی جائیں۔ کہ یہ سارا نظام وہ بگڑا ہوا، وہ گندا اور ناپاک نظام ہے جس سے سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے سماج مار دیا جاتا ہے، جس سے معاشرہ بکھر کے رہ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ صحیح علم دو، صحیح نالج لوگوں کو دو، کسی کو جاہل نہ رہنے دو۔ پابندی اس کی نہیں ہے کہ کوئی اشلوک پڑھ لے تو زبان کاٹ دو، کان سے سن لے تو سیسا پگھلا دو۔ حکم یہ ہے کہ قرآن سب کو دو، سب پڑھے، کوئی محروم نہ رہے، یہ حکم ہے۔ آپ نے قرآنک ورسز اس وقت ہیراکلیوس کو، جو رومن امپائر کا امپیرر تھا، لکھ کر بھیجا، آپ نے لیٹر بھیجا جس میں قرآنک ورسز بھیجے، آپ نے کسرا کو اور پرشین امپائر کے امپیرر کو لیٹر بھیجا، اس میں قرآنک ورسز لکھ کر بھیجے۔ آپ نے یہ کہا کہ بھائی جتنے بھی پرشین لوگ ہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے اور غلط راستے پر چلیں گے تو جتنے بھی ایران میں رہنے والے لوگ ہیں سب کا پاپ آپ کے اوپر ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ یہی بات آپ نے سیزر کو، یہی بات آپ نے ہیراکلیوس کو، جو اس وقت آپ کے زمانے میں رومن امپائر کا امپیرر تھا، یہ لکھا تھا کہ پوری رومن امپائر کے عوام اور سٹیزن آپ کے زیر اقتدار ہیں، آپ صحیح بات سنیں گے، صحیح بات مانیں گے تو سب کے لیے فائدے کی بات کریں گے، اور اگر آپ غلط رخ پر ان کو لے جائیں گے تو سب کا گناہ، سب کا پاپ آپ کی گردن پہ ہوگا۔ آپ نے اس دور میں جیوز کو، کرسچنز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک کتاب والو، تمہارے ہاتھ میں ڈیوائن بک ہے، ہم تم سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم لوگ سب مل کر یہ کہیں لارڈ ایک ہے، ایشور ایک ہے، جو مالک بھی ہے، جو پیدا کرنے والا بھی ہے، جو ہم پر حکومت کرتا ہے، جس کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ درخت اس کے فیصلے سے اگ رہے، بارش اس کے حکم سے برس رہی، سمندر کو اس نے بنایا ہے، آؤ اس کی پوجا کرو، آؤ اس کو مان لو، اور اس کی جو ڈیوائن بک ہے اس کو تسلیم کر لو، اسی سے تمہیں ہدایت ملے گی، اسی سے تمہیں راستہ ملے گا۔ کھل کر آپ نے سب سے بات کی اور یہ کہا کہ اے لوگو، ظلم تاریکی ہے، ظلم ایک ایسی کھائی ہے، ایک ایسی خندق ہے جس میں گنہگار اور پاپی لوگ گرتے ہیں۔ ظلم سے اللہ مالک ناراض ہوتا ہے، ایشور کو غصہ آتا ہے، وہ لعنت برساتا ہے۔ دین دیا گیا ہے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ہر شخص کو اس کا حق ملے، جس کا جو حق بنتا ہے، باپ کا جو حق ہے، ماں کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، شوہر کا جو حق ہے، بچے کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، ہمارے کام کرنے والے کا جو حق ہے، لیبر کا جو حق ہے، آفیسر کا جو حق ہے، قانون کی نگاہ میں، اخلاق کی نگاہ میں، انسانیت کی نگاہ میں، برابری کے فلسفے کے ماتحت جو حق ہے وہ سب کو ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آتو کل ذی حق حقہ، ہر انسان کا جو حق ہے، بلکہ ہر چیز کا جو حق ہے وہ اسے دو۔ پودے کا حق ہے کہ وہ پروان چڑھے، پھول کا یہ حق ہے کہ کھلے،
پانی کا یہ حق ہے کہ صاف ستھرا اور شفاف رہے، دودھ کا یہ حق ہے کہ اس میں ملاوٹ نہ ہو، ہر چیز کا حق دو، انسان کا حق دو، چیزوں کا حق دو، پلیوشن نہ پیدا کرو، فضا کو صاف ستھرا رکھو، ہوا کو اچھا رکھو، راستے صاف ستھرے رکھو، گھروں کو صاف ستھرا رکھو، جسموں کو صاف کرو، کپڑوں کو صاف کرو، جگہ کو پاک کرو، وضو کرو، ہاتھ دو، دن میں جب جب ضرورت ہو 5 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو، کھلی کرو، ناک میں پانی لے کر اسے صاف کرو، اپنا چہرہ پورا دھو، کوہنیوں تک ہاتھ دھو، سر پر ہاتھ پھیرو، پانی سے ہاتھ گیلے کر کے کہ اگر گرد غبار کا اثر ہو تو وہ دور ہو جائے، پیر دھو، صاف کرو، ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے، ناخنوں میں میل نہیں ہونا چاہیے، جہاں جہاں موڑ ہے وہاں پر کہیں میل نہ جمع ہو جائے، پسینے کا اثر نہ ہو، اور میں عطر لگایا کرو، خوشبو استعمال کیا کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، غسل کا اہتمام کرو، نہایا دھویا کرو۔ یہ ساری تعلیمات کیا یہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ تعلیمات ہندوؤں کے لیے ہیں، بدھوں کے لیے ہیں، کرسچنس کے لیے ہیں، سکھوں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ کسی کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے کہ وہ میلا کچیلا رہے، گندا رہے، ناپاک رہے، جائے خانہ کرنے جائے، پیشاب کرنے جائے، اور اس کے بعد جیسے کوئی بکری پیشاب کر دے، کوئی مرغی جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لے، پھر وہ بھی اسی طرح رہے، چارہ کھانا شروع کر دے۔ ارے بھائی کہا گیا کہ بھئی یہ جو حالت ہے یہ خالص ایک اینیمل، ایک حیوانی حالت ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم نماز پڑھنے جاؤ تو وضو کر لو، یعنی ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، یہ سارا جو عمل ہے اس لیے کہ پاکی کا تصور بیٹھ جائے، کنسپٹ تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائے کہ ہم اس حیوان والی حالت سے نکلے ہیں۔ اب اس کے بعد نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے میں سینٹر آف ڈائریکشن مکہ مکرمہ میں جو کعبہ بنایا گیا ہے اس کی پوجا کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی کعبے کی پوجا نہیں کر سکتا، کوئی اس کے خلاف کی پوجا نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پتھر کی پوجا نہیں کر سکتا، لیکن وہ سینٹر آف ڈائریکشن ہے تاکہ پوری دنیا ڈائریکٹڈ ہو جائے اور سینٹرلائز ہو جائے، اور تاکہ سب مل جائیں۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے چاروں طرف صفے ایک طرف بن جائیں گولائی کے ساتھ، وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر جو پروگرام ریلے ہوتے ہیں نماز کے بھی اور حج کے ایام کے، کہ سب اس کے گول دائرے میں اپنی صف بناتے چلے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں سے جو صف شروع ہوتی ہے وہ انڈیا تک آتی ہے، وہ بنگال تک جاتی ہے، وہ ملیشیا تک جاتی ہے، وہ آسٹریلیا تک جاتی ہے، وہ نیوزی لینڈ تک جاتی ہے، دوسری طرف مکے تک جاتی ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے وہ تمام انسان جو سرنڈر ٹو دی گاڈ، ٹو دی لارڈ کرتے ہیں، وہ سب اس سینٹر آف ڈائریکشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ایک ہو جائیں، ایک جگہ سے متعلق ہو جائیں، اس کے رخ پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہیں اللہ کے لیے، کعبے کے لیے نہیں۔ وہ کعبے کی عبادت نہیں کر رہے، وہ مکے کی عبادت نہیں کر رہے، وہ نبی کی عبادت نہیں کر رہے۔ جو نبی کی عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں، جو کعبے کی کرے اس کی قبول نہیں، جو کسی بھی جگہ کی کرے قبول نہیں۔ عبادت تو صرف ایشور کی ہوتی ہے، وہی ہے جو پوجا کے لائق ہے۔ عبادت سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، زمین کی نہیں، درخت کی نہیں، مٹی کی نہیں، سانپ کی نہیں، بارش کی نہیں، کسی دیوی دیوتا کی نہیں، کسی مورتی کی نہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں جو شیطان کی طرف سے دماغوں میں داخل اس لیے کر دی جاتی ہیں تاکہ پرماتما اور ایشور سے انسان کو دور کر کے شیطان کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا جائے، اور شیطان پھر اس کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ ظاہر ہے کہ جب توحید اور ونس آف گاڈ کا ذہن میں تصور نہیں رہتا تو انسان بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسے مانے اسے مانے، اور کوڈ آف کنڈکٹ کسی کا بھی نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں، بس صرف یہ کہ ادھر جھک گیا ادھر جھک گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اس طرح جھکنے یا جھکانے سے اس کا کام ہو جائے گا، یہ اس کی غلطی ہے۔ کام سب ایشور کرتا ہے، جو کام کرتا ہے لارڈ کرتا ہے، کریٹر کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ پردہ پوشی بھی کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہی میگھ برساتا ہے، وہی بارش لاتا ہے، وہی پودے اگاتا ہے، وہی پھل دیتا ہے، وہی اناج دیتا ہے، وہی بیماری میں صحت دیتا ہے، وہی ہمارے دکھڑوں کو دور کرتا ہے، وہی ہمارے اندر کی کلفتوں کا علاج کرتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہی اصل مالک ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے صدر و وزیر اعظم اور بڑے بڑے حکمراں
یہ گڈے گڑیاں ہیں، یہ کھیل و تماشے ہیں، یہ جیتے ہیں، یہ مرتے ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں، یہ کرسی سے اترتے ہیں، یہ کرسی پہ چڑھتے ہیں۔ ایک کھیل تماشا ہے جو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے، صرف ایک مالک ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان بھی ہے اور کہکشائیں بھی ہیں اور اسٹرونومی بھی ہے اور زمین کا گلوب بھی ہے اور اس کی ہر چیز ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو کہا گیا، سمجھایا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات سب کے لیے ہے، پھر وہ اس کو خاص کر دینا مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی ذاتی۔ میں تو مسلمانوں کے جلسوں میں کہتا ہوں کہ تم نے قرآن کو اپنا بنا کر پیش کیا، تم شریعت کی بات کرتے ہو تو اس طرح پیش کرتے ہو کہ تمہارا قانون ہے، تم نبی کا تذکرہ کرتے ہو، سیرت کے جلسے کرتے ہو ایسے جیسے وہ تمہارے نبی ہیں، تم اسلام کی بات کرتے ہو اس طرح جیسے ایک قومی مذہب یہ ہے، ایک ہندو مذہب، ایک جین مذہب، ایک بدھ مذہب، ایک سکھ مذہب، تم یہ مانتے ہو۔ یہ تو سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ سب کا ہے، پیغمبر سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، شریعت سب کی ہے۔ شریعت کو ہوا بنا دیا۔ شریعت میں پاکی سکھائی گئی، شریعت میں پاک بازی سکھائی گئی، شریعت میں نیکی سکھائی گئی، شریعت میں تقوی بتایا گیا، شریعت میں 5 نمازیں سکھائی گئی، شریعت میں 12 مہینوں کے 1 مہینے کے روزے سکھایا گئے، شریعت میں سینٹر آف ڈائریکشن کی طرف جانا سکھایا گیا بغیر کسی بھید بھاؤ، بغیر کسی تفریق کے۔ اس لیے حکم یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی جائیں وہ اپنی عمارت اور اپنی دولت کے نشے سے نکل کر اور اس کی چیزوں کو چھوڑ کر 2 سفید چادروں میں لپٹ جائیں، امیر ہو یا غریب، بڑے سے بڑا گورنر ہو یا منسٹر، سب کو سفید 2 چادروں میں آنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ برابری کا پیغام یہاں سے دیا گیا اور ہر سال یہاں برابری کا معاہدہ کرایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کالا اور گورا اس لیے نہیں کہ تفریق کی جائے، لہذا ایک صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر کالا کھڑا، ادھر گورا کھڑا، ادھر انڈونیشین، ادھر انڈین، ادھر پاکستان، ادھر امریکن، ادھر یورپین، سب ساتھ کھڑے ہیں، سب اس کو مان رہے ہیں کہ ایشور ایک ہے، لاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جگہ سینٹر آف ڈائریکشن ہے، سینٹر پلیس ہے، بس اس لیے ہمارا اس سے تعلق ہونا ہے۔ اور جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا اس کا نام شریعت ہے۔ شریعت کے معنی وہی ہیں جو تورات کے معنی ہیں۔ یہودیوں کے یہاں جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے معنی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کے ہیں، اور شریعت کے معنی کوڈ آف کنڈکٹ کے ہیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، ہر شخص کے ساتھ انصاف ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، بچوں کی معصومیت سے چھیڑا نہ جائے، عورتوں کو ننگا نہ کیا جائے، ان کو سامان بیچنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لیے ایک ایکٹریس بنا کر پھرکائی جائیں اور ماں باپ کی عزت کو پامال کریں۔ اور اسی طرح جو انسان لوگوں کی سیاست میں نمایاں ہوا اور وہ حکومت تک پہنچا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سرونٹ آف دی نیشن ہے، سرونٹ آف دی مینکائنڈ ہے۔ وہ لوگوں کا گورنر اس معنی میں نہیں کہ وہ بڑا ہو گیا، لوگ چھوٹے ہو گئے، اس لیے نہیں کہ دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی، سب فقیر ہو گئے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کا اعلان کرایا جا رہا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی کا جو پیکٹ ہے بڑا مقدس پیکٹ ہے، بڑا پوتر معاملہ ہے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کو برابر سمجھیں، دونوں کاموں میں شریک ہوں، گھر بھی سنوارا جائے، اس کے لیے اور زیادہ وقت دے، باہر کی زندگی میں اچھی طرح حلال کمائی حاصل کی جائے تاکہ گھر میں بے برکتی نہ ہو، نوست نہ ہو، بدقسمتی نہ ہو، تباہی نہ ہو، ظلم کا پیسہ گھر میں نہ آئے۔ جو شخص سود لے کر آ رہا ہے، رشوت لے کے آ رہا ہے، گانجے چرس کو بیچ کر آ رہا ہے، گندے ویڈیو اور کیسٹ کا کاروبار کر کے پیسہ لا رہا ہے، جو کسی سے لوٹ مار کے پیسہ لا رہا ہے، وہ اپنی بیوی اور بچوں کو انگارے کھلا رہا ہے، وہ سانپ کھلا رہا ہے، وہ ظالم و مجرم ہے۔ وہ بہت ترقی یافتہ انسان نہیں ہے، وہ آفیسر نہیں ہے، وہ بڑا
بہت بڑا قسم کا انسان اور صاحب عہدہ اور منصب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت ہی ذلیل اور بڑا کمینہ اور بڑا ظالم اور شیطان صفت انسان ہے، جو حرام کمائی لا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹوں میں انگارے ڈال رہا ہے، اپنی بیوی کو جھلسا رہا ہے۔ اسے کیا کھلا رہا ہے؟ تو زہر کھلا رہا ہے، پیخانہ کھلا رہا ہے، سنڈاس گھر میں لا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں، صوفی سنت کہتے ہیں، ایک پیسہ جو حلال کا ہو اسے اختیار کرو، حرام کے کروڑوں روپے سے آنکھیں پھیر لو کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ حرام و حلال میں فرق کرو، اچھائی و برائی میں فرق کرو، ہر شخص کے ساتھ انصاف کرو۔ لوگ جو ہیں مسائل اچھالنے کے لیے شیطانی طاقتوں کے نمائندہ بننے کے لیے کہتے ہیں شریعت نہیں چاہیے۔ شریعت کون سی مصیبت ہے؟ شریعت تو آپ کے لیے بھی ہے، کاش کہ آپ سمجھ لیتے یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ڈیوائن ہے اور ایشور کی طرف سے، تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے، تھوڑا سا غور کر لیتے، سمجھنے کے لیے اپنے کو تیار کر لیتے۔ ٹرپل طلاق کے مسئلے کو اٹھا دیا گیا، اس کو شریعت کی روشنی میں جب سمجھیں گے تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک وقت میں جو شخص 3 طلاق دے دیتا ہے، پہلے شادی کر کے لایا پھر فوراً اس کے ذریعے رشتہ توڑ دیتا ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے۔ اور جب شریعت نافذ تھی، دنیا میں چل رہی تھی، تو حضرت عمر جو بہت زبردست